صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بدری چل کے ناظرین، آج بڑا خوشی کا موقع ہے کیونکہ اللہ کریم نے آج ہمیں ایک اور نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کی طرف سے یوم شجرکاری بنایا جا رہا ہے۔ آج 1 اگست ہے، یاد رہے ہر سال 1 اگست کو یوم شجرکاری بنایا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارا یوم آزادی بھی اس مہینے میں منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ یوم آزادی کی تقریبات شجرکاری کے ذریعے شروع کی جائے۔ 1 اگست رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ برسات کے دن ہوتے ہیں۔ آج شہر کراچی میں بھی کچھ دیر پہلے ہلکی ہلکی فوار جاری تھی، تو الحمدللہ آج گویا یوم شجرکاری مفتیان کرام اور اراکین شورا کی برکتیں لیتے ہوئے ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج پورے پاکستان میں ہمیں امید ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پودے لگائے جائیں گے، اور یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہے گا۔ آج یہ نشریات آپ نے ہمارے ساتھ انشاءاللہ آخر تک دیکھنی ہے، ہمیں اپنی کالز بھی کرنی ہیں، آپ نے بھی نیتوں کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ FGRF کی مجلس کے بہت ہی پیارے رکن اور خاص طور پہ پلانٹیشن کے میں کہوں تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ہمارے کامران بھائی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کامران بھائی ذرا مائک دیجیے گا، ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آج جو ہم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے باہر شجرکاری یا پودے لگائیں گے، یہ کون سے پودے لگا رہے ہیں؟ بڑے خوبصورت آپ نے انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے۔ جی صاحب، اس میں کیونکہ یہ فیضان مدینہ کے باہر ایک کیاری ہے، اور کیاری میں درختی پودا نہیں لگتا، شرب لگتا ہے، نہ جو چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، تو ہم نے اس لیے اس میں جو ہے نا رات کی رانی لیا ہے، جیٹروبا لیا ہے، فاربریا لیا ہے، گلاب لیا ہے، موتیا لیا ہے، چمیلی، تاکہ یہاں پہ خوشبو بھی رہے اور یہ پودے خوبصورتی میں بھی آئیں۔ خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، یوں سمجھیے کہ خوشبوؤں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہم پورے پاکستان میں جہاں بڑے بڑے درختوں والے پودے، فروٹس والے پودے لگا رہے ہیں، وہاں پھولوں والے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مہکتے پھول موجود ہیں، میری مراد مفتیان کرام اور اراکین شورا ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ان کی برکتیں لیتے ہوئے پودے لگاتے ہیں۔ تو بتائیے کامران بھائی کیسے شروع کرنا ہے؟ سب سیدھے ہاتھ سے انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب انشاءاللہ پہلا پودا لگائیں گے انشاءاللہ۔ شاہد صاحب کن کے ایصال ثواب کے لیے آپ لگائیں گے انشاءاللہ؟ مفتی صاحب سے نیت پوچھتے ہیں، مائک دیجیے۔ نہیں، ہم آپ کی عرض کریں، نیت کر لیں آپ۔ دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام نے 2 منٹ ذبح فرمائے، واہ واہ واہ، ایک اپنی طرف سے، ایک ساری امت کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے ماشاءاللہ۔ تو میں پیارے آقا علیہ السلام اور ساری امت کی نیت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، پیارے آقا علیہ السلام اور سرکار علیہ السلام کی ساری امت کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ سب آپ لگائیں گے، مائک ہمیں دے دیں۔ چلیں، کیسے یہ گملے کے ساتھ ہی لگے گا؟ اچھا، گملے سے نکالا جائے گا۔ اچھا کامران بھائی، جب پودا لگانا ہوتا ہے تو اس کو گملے سے نکالنا ہوتا ہے؟ ایسا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر وہ گروتھ نہیں کرے گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلے بھائی، پودا لگایا جا رہا ہے یوم شجرکاری کا، ماشاءاللہ پہلا پودا قبلہ مفتی علی اصغر صاحب لگا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 10 محرم الحرام کو امیر اہل سنت نے، جانشین امیر اہل سنت نے، نگران شورا نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز آلریڈی کر دیا تھا، مگر آج یوم شجرکاری میں ہمارے ہاں پہلا پودا مفتی علی اصغر صاحب نے ماشاءاللہ لگا دیا۔ اللہ قبول بھی فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاری۔ مفتی سجاد صاحب، یہ بھی دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مہکتے پھول ہیں، اللہ ان کے فیضان کو عام رکھے۔ اچھا، اب مفتی صاحب آپ کس کی نیت سے لگائیں گے؟ وہ محدثین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے اللہ کہ جو کوئی درخت لگاتا ہے اس درخت سے کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ لگانے والے کو ملتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو جن محدثین نے یہ حدیث پاک روایت کی، وہ اور سرکار کی جملہ امت واہ واہ کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ دیکھیں علماء ہے نا، علماء نے بات کیسی پیاری کر دی کہ وہ حدیث جس میں شجرکاری کی فضیلت ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے اور محدثین کے ایصال ثواب کے لیے اور سرکار کی پیاری امت کے لیے۔ آئیے مفتی صاحب، چلے بھائی دوسرا پودا نکالیں کامران بھائی انشاءاللہ، اس کو نکالیں بھائی ماشاءاللہ۔ اب مفتی سجاد صاحب جو ہیں دوسرا پودا لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ پودا کون سا ہے کامران بھائی؟ جیٹروبا نام ہے، جیٹروبا نام ہے، جیٹروبا۔ چلیں بھائی، جیٹروبا نام بھی نئے نئے ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ چلیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تیسرا پودا لگائیں گے ہمارے حاجی رفیع الاتاری، ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہیں اور ہمارے اوورسیز کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ رفیع بھائی آپ کیا نیت کر رہے ہیں، کن کے ایصال ثواب کے لیے؟ نیت ہے کہ امیر اہل سنت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی برکت ہی سے یہ سارا واہ بھائی، یہ گلشن مہک رہا ہے، ہمیں بھی انہی کی برکت سب کچھ ملا ہے۔ واہ واہ، امیر اہل سنت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ۔ رکن شورا رفیع بھائی انشاءاللہ پودا لگائیں گے سبحان اللہ۔ چلیں جناب، تو ناظرین آپ بھی، میں تمام اہل وطن سے گزارش کروں گا، یہ یوں سمجھیے ہماری ایک
قومی ذمہ داری بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. ہمارے وطن میں اس وقت جو کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے آپ کے سامنے ہے, بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے, گرمیوں کی وجہ سے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں, موسمی تغیرات بہت ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے ہر پاکستانی اس بار اس مہینے میں ایک پودا لگا لے اور اس پودے کا خیال رکھے. جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح پودوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگر 25 کروڑ پاکستانی بتائے جاتے ہیں, 25 کروڑ اگر پودے لگ کے درخت بن گئے, ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا. FGRF تو اپنے حصے کا چراغ جلا رہا ہے. ہم لاکھوں پودے ضرور لگا رہے ہیں مگر ضرورت کروڑوں پودوں کی ہے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ سب مل کے پودے لگائیں اور اس کی برکتیں لوٹیں. رکن شورا برکت بھائی, نام ہی برکت ہے, اللہ ان کی برکت سے اور برکت کر دے. کس نیت سے لگائیں گے برکت بھائی؟ انشاءاللہ ابھی یہ جو پودا لگائیں گے خلفائے راشدین اور اہل بیت اجمعین کے واہ واہ واہ, خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے. یہ کون سا پودا ہے حضرت؟ گلاب کا ہے. سبحان اللہ, پودا بھی گلاب کا لگ رہا ہے, کیا بات ہے. برکت بھائی کے ہاتھوں سے گلاب کا پودا خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے نام سے. سبحان اللہ. تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ شجر کاری جو ہے یہ آکسیجن کی فیکٹریاں ہیں. یہ آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ یوں سمجھیے ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے درخت بنیں گے کہ شاید ہم نہ دیکھ سکیں مگر ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جناب یہ پودے بھی برکت بھائی نے لگا دیا ہے. اب انشاءاللہ میں ایک پودا لگانے کی نیت کرتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ اس فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز شاندار فیضان مدینہ کو بنانے کے لیے جن جن لوگوں نے آج تک تعاون کیا, عطیات دیے, کوششیں کی اور آئندہ کریں گے, ان سب کے لیے ایصال ثواب کے لیے, کیونکہ یہ اتنا پیارا فیضان مدینہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کی, بہت سارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی اور جو سپورٹ کرنے والے ان کی کوششوں سے بنا ہے, اللہ ان کے لیے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو انشاءاللہ یہ پودا میں لگاتا ہوں. اچھا, اس کا نام بھی چائنا چمپا. چلے بھائی, یہ بھی خوشبو دیتا ہے یا خوبصورتی میں اضافہ؟ اچھا چلے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. چلے بہت شکریہ جناب, پانی بھی ڈال دیں. السلام علیکم. میں چاہوں گا کہ قبلہ ہے شجرکاری کے حوالے سے اور اس کے بعد دعا بھی فرما دیں. دیکھیں, شجرکاری صرف ایک رسم نہیں ہے یا کوئی دنیاوی کام نہیں ہے, بلکہ یہ وہ کام ہے کہ اسوہ حسنہ جو ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے درخت کو جو ہے وہ صدقہ قرار دیا ہے, درخت لگانے کو. اس کے سائے سے جو ہے وہ لوگ فیضیاب ہوتے ہیں, راحت پاتے ہیں. اور جیسے جیسے جدید سائنس اس کی تفصیلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, درخت کے سائے کے علاوہ جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے سنا تھا کورونا کے زمانے میں کسی نے تجربہ کیا اپنی والدہ کو لے جا کے. جی ہمارے فیضان مدینہ کے یہ گارڈ ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کو آکسیجن کا پرابلم, کووڈ کے دنوں میں پرابلم ہو رہا تھا, تو وہ آکسی میٹر لگاتے تھے گھر میں. تو اس کے بعد ان کی والدہ کا مثال کے طور پہ 60 65 70 رہتا تھا, آکسیجن لگانی پڑتی تھی. تو وہ کہتے صبح ویل چیئر پہ بٹھا کے میں ان کو باغ لے جاتا تھا اور آکسیجن نکال دیتا تھا, لیکن جب آکسی میٹر لگاتا تھا تو وہ 85 90 پہ آکسیجن ویسے ہی پہنچ جاتی تھی. یعنی آکسیجن جو ہے وہ کس قدر یہ صبح صبح ہمیں پودے یا درخت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ماحول کو خوشگوار کریں گے تو اللہ کریم ہم سب کو اس کو کرنے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائے. سب ثواب کا کام ہے, بلا شبہ ثواب کا کام ہے, چونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو ثواب اور غیر ثواب دونوں کے لیے کیا جاتا ہے. جی مطلب ایک آدمی وہ شوق کے لیے کرتا ہے, زینت کے لیے کرتا ہے. اگر کوئی نیکی کی نیت رکھتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا, کیونکہ جو کام ایسے ہوں جو دونوں چیزوں میں مشترک ہوں. جیسے نماز پڑھنا ایک ایسا کام ہے جو عبادت کے لیے خاص ہے, تو یہاں تو کوئی کسی نے نیکی کی نیت نہ بھی کی, تلاوت قرآن پاک کے اسے ثواب ملنا ہی ملنا ہے. لیکن وہ کام کہ جو نیکی اور اس کے علاوہ دونوں چیزوں کے لیے ہوتے ہوں, تو وہاں اگر آپ کو نیکی چاہیے تو نیت مستحضر کرنی پڑے گی کہ آپ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں. بھئی ایک تو ہے آپ کا ذاتی فائدہ کہ آپ کے گھر کے سامنے لگا ہے, اور ایک ہے اجتماعی فائدہ. تو اجتماعی فائدے کی نیت کی جا سکتی ہے, آکسیجن فضا میں جانی ہے, اجتماعی فائدہ ملنا ہے. کوئی سایہ اس سے پکڑے گا, کوئی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. آپ نے کار پارکنگ میں نہیں دیکھا کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی درخت مل جائے تو اس کے نیچے ہم کھڑی کر دیں. تو یوں درختوں کے فوائد ہی فوائد ہیں. پھر جو جنگلات ہیں, جنگلات کے فوائد الگ ہیں. جنگلات میں اگر کوئی جا کے بیج ڈال دیتا ہے یا پودا لگا دیتا ہے تو وہ تو سرکاری جنگلات ہوتے ہیں, لوگ اس سے لکڑیوں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں, اس کے بیج بھی فائدہ مند ہیں.
तो ढेरों ढेर से फ़वाद हासिल होते हैं। माशाल्लाह जनाब, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी पौधे लगाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो दावत इस्लामी का शोबा FGRF प्लांटेशन कर रहा है, हमारा इरादा ये है कि इस बार अगस्त में तकरीबन 1.5 मिलियन पौधे लगाए जाएं। ये याद रहे कि ये बाज़-औक़ात कुछ लोग कहते हैं यार आप मिलियंस की बात करते हैं, लोग तो करोड़ों की बात करते हैं। देखिए, बीज करोड़ों लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, शायद चंद दिनों में हम करोड़ों बीज डाल देंगे जंगलात में। बीज डालना मकसूद नहीं है, क्योंकि हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। हमने भी बहुत कुछ सीखा है इस पूरी जर्नी के अंदर कि अब हमने पौधे वहीं लगाने हैं कि जहां हम पानी दे सकें, उसको टेक केयर कर सकें, उसको दरख्त बना सकें। तो इसलिए अब कम क्वांटिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। ये इज्तिमाई कोशिश करनी पड़ेगी, अहले वतन को सबको मिलकर पौधे लगाने पड़ेंगे, चाहे एक लगाएं मगर उसे दरख्त बनाएं। तो अल्लाह करीम आप सबको भी ये तौफीक दे, हमें भी ये तौफीक दे, और आप हमारा साथ फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था कि हमें कई करोड़ रुपए चाहिएंगे इस पूरी शजरकारी को करने के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि आप पौधा लगाकर दरख्त नहीं बना सकते, तो आप हमें यूं समझिए कि रकम दे दें। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर्स आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी रकम को प्लांटेशन के कामों में हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। दौरान गुफ्तगू रुकन शुरा अली भाई भी तशरीफ ले आए, तो चले अली भाई के हाथों से भी एक पौधा लगवाते हैं। अली भाई तशरीफ लाएं और एक पौधा लगाएं। सब लोग एक एक नीयत से पौधा लगाया है, आप भी कोई नीयत बनाएं कि ये किन के इसाले सवाब के लिए आप पौधा लगाएंगे इंशाल्लाह। किसकी नीयत करेंगे अली भाई? शोहदाए करबला, सुभान अल्लाह, शोहदाए करबला के नामों से इंशाल्लाह ये पौधा लग रहा है। तो चलें जरा आप मुफ्ती साहब से कहेंगे दुआ फरमा दें। आए सब दुआ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, जिस नियत से, जिस इरादे से तेरी मखलूक को तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को नफ़ा पहुँचाने के लिए ये पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इसका हमें कामिल सवाब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे अमल और हमारी कोशिशों के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमतों के मुताबिक हमें सवाब अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ऐ रब्बे करीम, मौसम की तब्दीली से जो नुकसानात हो रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमा। ऐ अल्लाह पाक, इस तब्दीली और इस नुकसान को कम करने के लिए हम जिस कदर भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, दावत इस्लामी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अमीर अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, निगरान शुरा, अराकीन शुरा, तमाम का साया हमारे सरों पर सलामत रख। ऐ अल्लाह पाक, जो जो मुबल्लिगीन दावत इस्लामी दीन इस्लाम का पैगाम आम कर रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक सब की खैर फरमा, सब की हिफाजत फरमा। जो जो इस्लामी भाई इस कार्य खैर में खिदमत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह पाक इनके घरों को शाद व आबाद फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इंशाल्लाह स्टूडियो की तरफ चलेंगे, वहाँ हमारे मुबल्लिगीन बदरी चैनल पर ये नशरियात जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप भी ये नशरियात देखते रहिए, इंशाल्लाह कुछ देर बाद स्टूडियो में मुलाकात होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।